رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس حوالے سے اس بات کو ذرا سمجھ لیں کہ اسلام کے معاشی نظام ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ کسی بھی نظام کی مختلف جو درجات ہوتے ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا نا، جب اسلام اور سیکولرزم کا ہم نے بیان پڑھا تھا کہ سب سے نیچے اس کی فکر اور نظریات ہوتے ہیں، اس سے اوپر ایک شخص اور فرد کا کردار ہوتا ہے، اس سے اوپر معاشرتی اخلاق اور معاشرتی اقدار اور معاشرتی رسوم و رواج ہوتے ہیں، اس سے اوپر پھر قانون اور ریاست کے ڈوز ڈونٹس ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک ترتیب سے مل کر نظام بنتی ہیں۔ اب انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کے جو نظام ہے اس کے تین پہلو ہیں یا تین ڈائمنشنز ہیں، معاشی، معاشرتی اور سیاسی۔ ہم اس وقت معاشی پر اگر غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ نظام کی کوئی فکر ہوگی، کوئی بنیاد ہوگی، کوئی تھاٹ ہوگی، آئیڈیالوجی ہوگی جس کی بیس پر وہ سارا نظام قائم ہوگا۔ اس سے اوپر کچھ فرد کے کچھ اعمال ہوں گے، کچھ کردار ہوں گے، اس سے اوپر کچھ معاشرتی اقدار، معاشرتی رسومات ہوں گی، معاشرے کے کچھ معروف اور منکر کے تصورات ہوں گے، اس سے اوپر کچھ ریاست کے قوانین ہوں گے جن کو ریاست جسے کہتے ہیں وہ زور کے ساتھ نافذ کرے گی۔ تو یہ ساری ایک ترتیب ہے، ان سب کو مل کر کہا جاتا ہے نظام۔ تو جو آئیڈیالوجی تھی وہ تو ہم نے بات کی تھی نا پہلے بھی۔ اب یہ جو پوری ایک ہائرارکی ہے اس کے بارے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک قانونی ہے اور ایک اخلاقی ہے۔ ایک قانونی اور فقہی سطح ہے، ایک اخلاقی اور روحانی سطح ہے۔ اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسلام میں عام طور پر قانون اور اخلاق کا توازن ہی لے کر چلا گیا ہے۔ اس کو آپ مثال یوں سمجھیے کہ ایک عام شخص ہے، وہ جا رہا ہے باہر، اسے کوئی شخص ایک تھپڑ مار دیتا ہے یا پتھر مار دیتا ہے۔ اب اگر تو فرض کریں وہ اس کا بدلہ لینے سے قاصر ہے تو پھر تو صبر ہی کرے گا بیچارہ، اور کیا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بدلہ لینے پر قادر ہے تو پھر اس کے پاس دو آپشن ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کی خاطر معاف کر دے، اور ایک یہ کہ وہ اس سے بالکل اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس نے اس کے اوپر زیادتی کی ہے، جس کو ہم قصاص کہتے ہیں۔ تو یا تو اللہ کی خاطر وہ معاف کر دے، عفو کا رویہ اختیار کرے، یا قصاص لے۔ اب دیکھنے میں یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہے نا، لیکن قرآن مجید میں ایک لحاظ سے ان دونوں ہی کی ترغیب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ بھی فرمایا گیا ہے، اور دوسری طرف معاف کرنے کی بھی بڑی ترغیب ہے کہ تم معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو کوئی معاشرہ بھی ان دونوں میں سے کسی ایک چیز پہ نہیں چل سکتا۔ اگر کسی معاشرے میں صرف معاف ہی معاف ہو تو ادھر تو پھر ادھر بدماشی جنم لے گی۔ جس نے آج آپ کو ایک تھپڑ مارا کل کسی کو کسون مارے گا، اگلے دن کسی کی ٹانگیں بازو توڑ دے گا۔ اور اگر کہیں قصاص ہی قصاص ہو، معاف کرنے کا معاملہ ہی نہ ہو، تو بھی معاشرے میں وہ بھائی چارہ اور حسن اور ہمدردی نہیں آ سکتی جو آنی چاہیے۔ تو ان دونوں چیزوں کے مناسب اعتدال سے ہی معاشرہ چلتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح معاشی نظام کے بھی دو پہلو ہیں، ایک اخلاقی اور ایک قانونی، اور دونوں کے خوبصورت امتزاج سے اور توازن سے ہی اسلام کے وہ ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں جو خلافت راشدہ میں حاصل ہوئے تھے، اور انشاءاللہ قیامت آنے سے پہلے دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ وہ ثمرات آنے ہیں۔ خلافت راشدہ کی صورت پر، طرز پر نظام نے دوبارہ آنا ہے۔ آپ نے میں نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے کسی بھی درجے میں انشاءاللہ۔ لیکن اب وہ جو کوشش تھی اور وہ جو پورا ایک امتزاج بنا تھا، اس کے جو دو رخ تھے، اخلاق اور قانون، ان دونوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی اور روحانی سطح پر جو اسلام کا نظام ہے وہ ایک لحاظ سے ہائیلی اسپریچول کمیونزم کی شکل ہے۔ کمیونزم میں کیا تھا بھلا؟ انفرادی ملکیت کی نفی اور اجتماعی ملکیت کا تصور تھا کہ ایک شخص کی کوئی ملکیت نہیں ہے بلکہ پوری ریاست کی، اسٹیٹ کی اونرشپ ہے۔ جبکہ اسلام کا جو روحانی اور اخلاقی تصور ہے اس میں تو ملکیت کسی کی ہے ہی نہیں، کیا انفرادی کیا اجتماعی، کسی کی بھی نہیں ہے۔ ملکیت اصل میں صرف اور صرف اللہ کی ہے، للہ ملک السماوات والارض۔ انسانوں کی تو ملکیت کی ٹوٹلی نفی ہو گئی، لہو ملک السماوات والارض۔ کوئی تم میں سے مالک ہے ہی نہیں، تم سارے امین ہو، اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسرا اس میں پہلو کیا ہے، ذرا یہ جو اخلاقی اور روحانی سطح پر میں بات کر رہا ہوں، دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے نا وہ اللہ کا فضل ہے، تمہاری محنت کا بدلہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری محنت کا بدلہ ہے، میرے علم کی بنیاد پر، میری ہنر کی بنیاد پر، تو یہ تو قانونیت ہے۔
قارون نے یہی تو کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی. تو تمہیں جو کچھ ملا وہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. جمعے کی آیت میں کیا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کے پھر کیا کرو؟ جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. اور فضل کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے حق سے زیادہ اس کو اضافی طور پر، بونس کے طور پر اپنی رحمت کے ذریعے دیا جاتا ہے، اس کا حق نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو کچھ دیا وہ ہمارا حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیتا تو شاید ہم کہیں جا کے شکایت کر سکتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی. ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو اخلاقی روحانی سطح پر دو چیزیں ہو گئی. پہلی بات کیا؟ ہر شے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. انسان نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر کسی چیز کا مالک ہے نہیں. دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ آپ کی محنت کا بدلہ نہیں ہے، آپ کا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے. تیسرا پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ ذرا جو گن لیں پوائنٹ، تاکہ آپ کو صحیح طرح یہ بات واضح بھی ہو جائے، فنگر ٹپس پر آ جائے، کہیں آپ بات کرنے کے قابل ہو سکے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ جو کچھ تمہیں مل گیا ہے تمہارا حق اس میں صرف اتنا ہے جتنی تمہاری منیمم ضروریات ہے. زندہ رہنے کے لیے تمہیں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، 2 کپڑے موجود ہیں، ایک چھت موجود ہے، ایک بیوی موجود ہے، دیٹس اٹ، تمہارا حق پورا ہو گیا. منیمم پر گزارا کرنے کا تمہارا اختیار ہے. یہ اخلاقی اور روحانی سطح ہے. قانونی سطح کی میں بھی بات نہیں کر رہا، جائز ناجائز کی، حلال حرام کی میں بھی بات نہیں کر رہا. اچھا، میں اخلاقی اور روحانی سطح کی بات کر رہا ہوں. اب وہ بیسک جو تمہاری ضروریات ہیں اس سے اضافی جتنا بھی تمہارے پاس بچتا ہے اس کا کیا مصرف ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، تو ان سے کہیے ضرورت سے زائد جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اور اب بتائیے ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سطح پر زندگی گزاری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری عمر زکوٰۃ بھی دینے کی نوبت نہیں آئی، کبھی جمع ہی نہیں ہوا کہ نہ زکوٰۃ دیں. قل العفو کی کیفیت ہے، جو ضرورت سے زائد کیا ضرورت بھی قربان کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لیول پر ہے. کئی صحابہ اس لیول پر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے دور کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ اندازہ کریں یہ جو ہمارے میرے صغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلے جو بڑے بڑے صوفیاء کے ہاتھوں پھیلے، ایسے ہی ہے نا. تو بڑے بڑے جو صوفیاء تھے، سلطان الہند اور خواجہ ناظم الدین، یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جو بڑے بڑے صوفیاء ہیں ان کی زندگیاں کیسے گزری ہیں؟ کبھی غور کیے؟ یہ اسی سطح پہ گزری ہیں کہ کوئی جائیدادیں اپنی نہیں اکٹھی کی، کوئی مال و دولت خزانے جمع نہیں کیے. بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ ان کو پیش کر رہے ہیں، ہدیے پیش کر رہے ہیں، کیا کیا کچھ پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ سارا کچھ انسانیت کے اوپر لٹا رہے ہیں. خود جو ہے وہ اسی بسیدہ سے کپڑوں میں اور اسی منیمم لائف سٹائل میں انہیں زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ذرا آپ غور کریں. انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک میکانزم سیٹ کیا ہوا، فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رکھ دیا ہے کہ جو کوئی بندہ مفاد پرستی پر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اپنے ٹھڈ ہاتھ پھیرنا، وہ والی کیفیت اختیار کرتا ہے، تو انسانوں کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا سینسر رکھ دیا ہے کہ وہ اس بندے کو اچھا نہیں سمجھتے. جبکہ اس کے برعکس جو بندہ اپنے مفادات کو قربان کر کے دوسروں کی خاطر قربانی کرنے کا جذبہ سامنے لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کے اندر رکھ دیا ہے کہ اس شخص کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. جی اللہ تعالیٰ نے ایسا ان بلٹ سافٹ ویئر بنا دیا ہے کہ جس طرح پانی نشیب کی طرف بہتا ہے، جس طرح پانی گیلا کرتا ہے، جس طرح آگ جلاتی ہے، جس طرح چیز نیچے گرتی ہے گریوٹی کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس طرح اصول بنا دیے انسان کے اندر، سافٹ ویئر کر دیے. لہٰذا وہ جتنے بھی یہ لوگ جن کا میں نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے، تو اس زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے تو ان کا تقدس کیا ہی کیا، ان کا احترام کیا ہی کیا. آج ان کی نسلوں تک دیکھیں ذرا، ان کی قبریں بولتی ہیں کہ بھئی یہاں کوئی بندہ زندگی گزار کے گیا تھا. آپ اندازہ کریں کیا ان کا لیول رہا ہے. جو وہاں نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو بھی آپ اگنور کریں، میں اس پوزیٹو فینومینن کی بات کر رہا ہوں جس کی بیس پر ساری چیز کھڑی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ جب تک معاشرے میں اس طرح کے لوگ نہ ہوں جو اپنی کم سے کم ضروریات پوری کر کے باقی سارا اللہ کی خاطر لٹا دینے والے ہوں، تب تک معاشرہ بے جان رہتا ہے. اس کو آپ دوسرے الفاظ میں سمجھیں، یہ لوگ معاشرے کی دھڑکن ہوتے ہیں، معاشرے کے پلس میکر ہوتے ہیں، معاشرے کا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. کیوں؟ جب کسی معاشرے میں دولت مند بندے کی، اقتدار والے بندے کی، طاقتور بندے کی عزت ہو
اور نیک بندے بھی اس کو جھک جھک کے ملنے پر مجبور ہوں، وہ معاشرہ کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ پہلے سب سے آپ کو یہ ویلیو سٹینڈرڈ چینج کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آنی پڑتی ہے کہ نہیں، عزت کے قابل یہ لوگ نہیں ہیں، عزت کے قابل وہ لوگ ہیں۔ جب معاشرے کا یہ تھرمومیٹر آپ کہہ لیں یا تھرموسٹیٹ کہہ لیں آپ، جب یہ صحیح ہو جاتا ہے نا، تب معاشرہ جو ہے وہ پورا کا پورا صحیح رخ پر چلنا شروع کرتا ہے۔ یہ پیچھے سے جب تک صحیح نہیں نہ ہوتا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو جب معاشرے میں یہ چیز پھیل جائے اور عام فہم ہو جائے کہ اچھے لوگ تو یہ ہوتے ہیں جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھا ہوا ہے، فطرت میں رکھا ہوا ہے، جب وہ ان کو لائک کرتے ہیں تو سارے پھر ان کو آئیڈیلائز کر کے ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ معاشرے کو دھڑکاتے ہیں، پورا معاشرہ ان کے بل پر دھڑکتا ہے، وہ معاشرے کی جان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر معاشرے سے نکل جائیں تو پھر معاشرہ سمجھو مر جاتا ہے۔ ہجرت کی جو بہترین جسے کہتے ہیں ثمرات کے طور پر ایک ثمرہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، ہجرت جو ہے وہ ایک معاشرے سے پوری جان ہی نکال کے رکھ دیتا ہے۔ مکے میں جتنے نیک شریف لوگ تھے سارے اس معاشرے کو چھوڑ کے مدینے میں چلے گئے، مکہ تو ویسے ہی بیٹھ گیا، اخلاقی طور پہ بیٹھ گیا، اور سارا جو جسے کہتے ہیں ملائی معاشرے کی یا گڑ، وہ تو سارا ادھر جمع ہو گیا مدینے میں۔ تو پھر اس نے اٹھنا تھا کہ نہیں اٹھنا تھا؟ اس نے اٹھنا تھا نا، اٹھ گیا۔ یہ بڑی یہ خاص بات ہے۔ لہٰذا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں معاشرے کو لے کے چلنے والے، اس کے پلس میکر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے معاشرے کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے قبول فرما لے۔ جی ہے اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پیروی۔ ابھی میں نے اللہ علیہ کی تو بات ہی نہیں کی بھائی، میں نے جائز نجائز کی تو بات نہیں کی، یہ تو ابھی بہت اوپر لیول کی بات ہے، لیکن ہے بڑی مشکل بات، کسی نہ کسی کو اس سطح پر جانا پڑتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ، ذرا دھیان سے سنیے، خاص طور پر وہ لوگ جو یہ چاہیں کہ ظلم کا خاتمہ ہو، انہیں معاشرے کے سارے ظلم اپنے سینے پہ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ وہ لوگ جو چاہیں کہ معاشرے سے بھوک ختم ہو، انہیں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ کسی معصوم کا قتل نہ ہو، انہیں اپنے چچا حمزہ، اپنے معصوم ساتھیوں کا خون برداشت کرنا پڑتا ہے، پتھر کھانے پڑتے ہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ کسی کی عزت خراب نہ ہو، انہیں اپنی عزت داؤ پہ لگانی پڑتی ہے۔ یہ سارا کچھ ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جو ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم چاہیں کہ ہم ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آگے بڑھے پھر ہم پر بھی کوئی ظلم نہ ہو، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ سیدھی سیدھی بات کیا ہے، پورے معاشرے کے ظلم کو چوسنا پڑتا ہے، اپنے سینے پہ اسے جھیلنا پڑتا ہے کہ میرے جیتے جی کسی اور پر ظلم نہیں ہوگا، میں جو ہوں سارا کچھ برداشت کرنے کے لیے، میں ہوں، آؤ میرے ساتھ، میرے سے مقابلہ کرو، جو کرنا تم، میرے جیتے جی تم کسی تک نہیں پہنچ سکو گے۔ یہ ہوتی ہے کیفیت جسے معاشرے ظلم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی معاشرے ظلم سے نجات حاصل نہیں کرتے۔ ذرا اندازہ کریں اس کیفیت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور ایک صحابی آتے ہیں اور اپنی کمر سے کپڑا اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، اب تو ہماری بس ہونے لگی ہے۔ دیکھیں ذرا کیسے مجھے مارا گیا اور کیسے کوئلوں کے اوپر مجھے لٹایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو تم جلدی میں چاہ رہے ہو، جلدی میں چاہ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں تم جلدی میں چاہ رہے ہو، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی آئے جن کو آروں سے چیر دیا گیا، لوہے کے کنگوں سے چھیل دیا گیا، انہیں اونٹوں سے باندھ کے اونٹ دوڑا دیے، انہیں پھاڑ دیا گیا، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ اللہ کی مدد قریب آئے گی، حوصلہ کرو، حوصلہ کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ ثنا سے حضرموت تک ایک سوار جائے گا، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ ایک زیور میں ملبوس عورت وہ جائے گی، ہودج نشین عورت جائے گی، سفر کرے گی، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، ایسا امن و امان ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم معاشرے میں امن و امان قائم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سارا ظلم برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے جتنا ظلم و ستم برداشت کیا ہے، تاریخ میں اتنا ڈینس ظلم و ستم کبھی برداشت نہیں کیا کسی گروہ نے، اور اس ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد جتنا عدل و انصاف دنیا میں آیا اتنا عدل و انصاف دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ کیسا عجیب کمبینیشن ہے نا، یہ کمبینیشن پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشی عدل ہو، لوگوں کا استحصال نہ ہو، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ختم ہو، کرپشن ختم ہو، سود ختم ہو، غریبوں کا جو خون چوس کر امیر جو ہیں وہ اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، یہ کام ختم ہو،
ان کو بھائی اس لیول پر آنا پڑتا ہے، قل العفو کے لیول پر آنا پڑتا ہے۔ وہ اگر سوچے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے بیٹھے بس آرام سے ہو جائے، میں اپنے سارے کام بھی جاری رکھوں، سب کچھ کروں، میں دنیا میں دوڑ بھاگ اپنی پوری میکسیمم لگاتا رہوں اور سارا ایسا ہو جائے گا، ایسے نہیں پھر ہوتا۔ ہاں اجازت آپ کو ہے، شریعت آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں کرا دیتے، لیکن اگر دل میں آرزو ہے تو پھر ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ جس نے اس راستے پہ آنا ہے وہ صحیح طرح سوچ لے، یہ راستہ تو ان لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہاں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اسلام کا اخلاقی اور روحانی نظام، اس سطح پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پورے معاشرے کو قائم کر کے رکھتے ہیں، قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔